خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے بہادر کی کہانی سننے والے ہیں جس نے موت کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارا۔ ایک ایسی داستان جو ناممکن کو ممکن بنانے کی ہمت اور قربانی کی مثال ہے۔ تو بات ہے سال 1299 کی۔ ذرا تصور کریں، ایک ایسا وقت جب پورے ہندوستان پر منگولوں کا خوف طاری تھا اور ہر طرف تباہی کا اندیشہ تھا۔ ہندوستان کی سرحدوں پر کوئی چھوٹی موٹی فوج نہیں بلکہ 2 لاکھ منگولوں کا ایک طوفان آ کھڑا ہوا تھا۔ ایک ایسی طاقت کہ جس کا نام سن کر ہی بڑے بڑے راجاؤں کے دل دہل جاتے تھے۔ تو سوچئے دہلی کا کیا حال ہوگا؟ ہر طرف خوف ہی خوف تھا۔ بڑے بڑے بادشاہوں کی ہمت جواب دے گئی تھی، فوجیں پیچھے ہٹ رہی تھیں، لوگ اپنے گھروں میں دب کر بیٹھ گئے تھے اور شہر پر ایک گہرا سناٹا طاری تھا۔ لیکن اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ایک شمع ایسی بھی تھی جو بجھنے کو تیار نہیں تھی۔ ایک سپاہ سالار تھا جو جھکنا جانتا ہی نہیں تھا، اور اس بہادر کا نام تھا ظفر خان۔ ظفر خان، جنہیں دہلی کی ڈھال کہا جاتا تھا، اور یہ صرف کوئی نام نہیں تھا، کہتے ہیں کہ ان کا نام سنتے ہی منگولوں کی رگوں میں خون سرد پڑ جاتا تھا۔ وہ دہلی سلطنت کے ایسے محافظ تھے جو ڈرنا یا پیچھے ہٹنا جانتے ہی نہیں تھے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ظفر خان کی اس بے مثال بہادری کے پیچھے کیا تھا؟ کیا یہ صرف ہتھیاروں کا کھیل تھا؟ نہیں، یہ جنگ دراصل ایمان اور اصولوں کی تھی۔ اور ظفر خان نے ایک تاریخی اعلان کیا۔ انہوں نے کہا، جس ملک میں اذان کی آواز گونجتی ہو وہاں کسی ظالم کا راج نہیں چل سکتا۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ان کے ایمان کی گواہی تھی، ان کے عزم کا اعلان تھا۔ اب ذرا میدان جنگ کا نقشہ دیکھیے۔ ایک طرف منگولوں کا سمندر اور دوسری طرف ظفر خان کے مٹھی بھر سپاہی، 10 گنا بڑی فوج۔ یہ تو سیدھا سیدھا ایک پہاڑ سے ٹکرانے والی بات تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ تاریخ نے ایک شیر کی آخری دھاڑ سنی۔ ظفر خان اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ 2 لاکھ کی فوج کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو گئے۔ منگولوں نے شاید سوچا ہوگا کہ یہ چند لوگ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں موت کا نہیں اپنے رب کا خوف ہے، تو ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اور پھر جیسے آسمان سے بجلی زمین پر گرتی ہے، ٹھیک ویسے ہی ظفر خان ان پر ٹوٹ پڑے۔ وہ ایک اکیلا شیر منگولوں کے اس سمندر میں کود گیا۔ ذرا سوچئے اس منظر کو، ایک شخص لاکھوں کے لشکر کے سامنے۔ یہ بہادری کی وہ مثال تھی جو شاید ہی کبھی دیکھی گئی ہو۔ وہ لڑتے رہے اور تب تک لڑتے رہے جب تک ان کے جسم پر 100 سے زیادہ زخم نہیں لگے، لیکن ان کا سر نہیں جھکا۔ سینکڑوں منگولوں کو جہنم واصل کرنے کے بعد آخرکار وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ ظفر خان تو شہید ہو گئے، لیکن ان کی شہادت نے تاریخ میں ایک ایسی داستان لکھ دی جو کبھی مٹائی نہیں جا سکتی۔ ان کی قربانی بیکار نہیں گئی، بلکہ اس نے تو تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ اور ہوا کیا؟ تاریخ گواہ ہے کہ اس ایک شخص کی بہادری دیکھ کر منگولوں کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ ہندوستان کی سرحدوں سے پیچھے ہٹ گئے۔ ظفر خان کا خون اس دھرتی کی مٹی میں مل گیا، لیکن اس نے اس سرزمین کو بچا لیا۔ وہ خود تو نہیں رہے، لیکن اپنی قوم کو محفوظ کر گئے، اور اسی دن ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ اور آخر میں ایک سوال، ذرا سوچئے، اگر اس دن ظفر خان یہ قربانی نہ دیتے اور منگول ہندوستان پر قابض ہو جاتے، تو آج ہندوستان کا نقشہ کیسا ہوتا؟ یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیسے ایک انسان کی ہمت اور قربانی پوری تاریخ کا دھارا بدل سکتی ہے۔